الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اس مبارک اور علمی تقریب مقالات معیشت کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں جمع ہیں۔ یقیناً یہ کتاب ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبد المتین نعمانی صاحب نے حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آپ حضرت مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری رحمت برکاتہ العالیہ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں علمی کام لینا چاہتا ہوں۔ ایک پہلا ابتدائی موقع تھا کہ جب ملتان میں اجلاس ہو رہا تھا اور اس میں مختلف لوگوں کے خطابات تھے، تو اس میں یہ مقالہ محنت کی قدر و اہمیت حضرت والا پیش فرما رہے تھے۔ ابھی مقالے کا دورانیہ ہی تھا کہ اسٹیج سیکرٹری نے چٹ دی کہ مقالہ جلدی مکمل کریں، تو حضرت والا نے سختی سے جھڑک دیا کہ چٹ نہ دیں، بیان کرنے دیں۔ تو یہ مقالات زندگی کا ایک خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس کو میری رائے میں اگر اسلام کا اقتصادی نظام کی شرح کے طور پر اور وہ مضامین جو اسلام کے اقتصادی نظام کے دور میں جب یہ کتاب لکھی گئی، اس دور میں جو مسائل پیدا نہیں ہوئے تھے اس کی تکمیل اس کتاب میں کی گئی۔ وہ کتاب 1939 میں شائع ہوئی، اور یہ جو دور ہے یہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، بین الاقوامی معیشت، اقوام متحدہ، اس سے پہلے کا دور ہے، اور اس کے بعد بھی شائع ہوتی رہی۔ لیکن حضرت مولانا حفظ الرحمن سہروی صاحب کو موقع نہیں ملا کہ اگلے مضامین اس میں اپڈیٹ کرتے۔ حضرت اقدس نے مقالات معیشت، ان مقالات میں ان موضوعات کو بھی جگہ دی ہے اور علمی تکنیکی بنیادوں پر اس کو حل کیا ہے۔ ایک بہت بڑا سوال اسلام کے خلاف موجود تھا اور دنیا بھر کے سامراجی طاقتوں کی طرف سے پروپیگنڈا تھا کہ کیا اسلام کا معاشی نظام ہے۔ اس نے بڑے اسکالر پیدا کیے اور ان سے یہ لکھوایا کہ اسلام کا کوئی معاشی نظام نہیں ہے۔ اس کا پروپیگنڈا کیا، کتابیں شائع کی، ذہن سازی کی، اسلام کے معاشی نظام کے تعارف سے روکا۔ تو اس کا پہلا جواب اسلام کا اقتصادی نظام تھا، اور آج اس کا تکمیلی مرحلہ یہ مقالات معیشت ہے، جس میں فنی اور تکنیکی بنیادوں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ اسلام کا معاشی نظام ہے، اور آج کے جدید دور کے معیشت دانوں کے معیشت کے سسٹم کے حوالے سے جتنے سوالات ہیں، ان سوالات اور ان اصولوں کے مطابق اس کی وضاحت اور تشریح کی گئی تھی۔ ایک مسئلہ اور سوال یہ بھی ہمارے پیش نظر تھا کہ اسلام جو سسٹم دیتا ہے اس کے مختلف احکامات ہیں، اصول ہیں، یہ اصول پیدائش دولت سے تعلق رکھتے ہیں،
تقسیم دولت سے تعلق رکھتے ہیں، تبادلہ دولت سے یا صرف دولت سے تعلق رکھتے ہیں، ان اصطلاحات کا تعلق کس سے ہے، تو اس کی بھی تشریح اور وضاحت پہلی مرتبہ ان مقالات میں پیش کی گئی ہے۔ ایک سوال ہمارے پیش نظر یہ بھی تھا کہ ہم امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو کرتے ہیں، اور ہم معیشت کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو بیان کرتے ہیں، کچھ عبارات، کچھ اصول وہ بھی سامنے رکھتے ہیں، لیکن امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فکر پر ایک معاشی ڈھانچہ موجود ہے یا اس کی تشریح کیا ہے، اس میں ایک مکمل مقالہ، اور ان مقالات میں جگہ بجگہ امام شاہ ولی اللہ کے ان عبارات کی تشریح کی گئی ہے، اصول بتلائے گئے ہیں، اور یہ پوری کتاب اس کی شرح کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی درپیش تھا کہ اس وقت میں جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں وہ کیپٹلزم کے نقطہ نظر سے استعمال ہو رہی ہیں، اس کی تطبیق کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، یہ اور اس جیسے بے شمار مسائل جو بڑے مشکل تھے اور جو سوالات ہمارے ذہنوں میں کھٹکتے تھے، ان مقالات میں اس کو پیش کیا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے کئی ایک مقالات یونیورسٹیز میں ان لوگوں کے سامنے پیش کیے جو معیشت پر پی ایچ ڈی، پوسٹ پی ایچ ڈی رکھتے ہیں، وہ پروفیسر ہیں اور اس کے طالب علم ہیں، ان کے سامنے اس کو پیش کیا، گفتگو کی، اور الحمدللہ ان لوگوں نے اس کو تسلیم کیا۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی جو فرماتے ہیں کہ جب تک آپ دانشور طبقے کو مطمئن نہ کر لیں اس وقت تک انقلاب نہیں لا سکتے، تو دانشور طبقے نے تسلیم کیا ہے کہ آج کے مسائل کا حل ولی اللہی فکر و فلسفے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے، اس کی بنیاد پر شعور بیداری پیدا کرنے اور دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔